हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये लियो, सन, मून और राइजिंग के लिए है। ये एक जनरल रीड है, इसलिए आप अपना सन साइन के साथ साथ अपना मून साइन और राइजिंग साइन की वीडियोस भी देखें। और जो बात इन तीनों रीडिंग्स में रिपीटेडली आपके सामने आए वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। Okay, so let's start for Leo for the month of March 2020. देखते हैं कि लियो की ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है इस महीने के अंदर। अच्छा जी, सिचुएशन एट हैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन जो है ये फ़ियर भी हो सकता है और ये कन्फ्यूजन जो है ये भी हो सकती है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और अब आपको डर ये है कि मैं कोई गलत चीज़ ना चूज़ कर लूँ, या मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है मेरे लिए। ये सारी जो ऑप्शंस हैं, ये सब जो बातें हैं, ये किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में है। ये प्रोजेक्ट जो है ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये इवन ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। अगर हम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि मल्टीपल लोग आपको परसुएट कर रहे हों और आपने उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। टाइम लेगा ये सब चीज़ें फ्रूटफुल होने के लिए, टाइम लेंगे। ख़ास तौर पे अगर ये कोई बिज़नेस वेंचर, कोई जॉब, कोई इस किस्म का की बात है तो ये फ्रूटफुल होने के लिए डेफिनेटली टाइम लेगा। लेकिन जो काम आपने स्टार्ट किया है, जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है वो लॉन्ग लास्टिंग है। आप उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे भी और आप एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे और ये भी है कि ये फ्लरिश भी करेगा। इसकी बैकग्राउंड, इसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। डीप पास्ट में कोई चॉइस थी आपके सामने, जो आपने चीज़ें जो हैं, दो चीज़ों में से कुछ आपने डिसाइड किया है कुछ डीप पास्ट में, और ये डिसीजन जो है ये हार्ट ओवर माइंड टाइप डिसीजन हो सकता है कि एक चीज़ जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं और दूसरी चीज़ जो लॉजिकली आपको ठीक लग रही है, तो आपने बहरहाल उसमें से किसको ज़्यादा वेटेज दी है। कहीं से कुछ सपोर्ट आ रही है और ये भी हो सकता है कि ये डिवाइन सपोर्ट हो, ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियल एड हो जो कि इस महीने में आपको मिल रही है और ये चीज़ों को आगे चलाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हुई नज़र आ रही है। प्रोसेस जो भी है, व्हाटएवर रिलेशनशिप का प्रोसेस है, जॉब, बिज़नेस है, प्रोजेक्ट है, करियर है, जो भी कोई काम आपने जो स्टार्ट किया है वो ग्रेजुअल होगा, स्लो रहेगा, लेकिन ग्राउंडेड सब्सटेंशियल एफ़र्ट्स हैं इसमें जो कि आप कर रहे हैं और हर स्टेप जो है वो उसकी अपनी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है। और चाहे आप स्लो भी हैं, इसके बावजूद आप डिटर्मिन्ड हैं कि आपने जो अचीव करना चाह रहे हैं वो आप अचीव करेंगे। जिस लाइन को आप, फिनिशिंग लाइन को आप बिल्कुल जो है वो कंप्लीट करेंगे और विन आप करना चाह रहे हैं, चाहे जितना भी स्लो प्रोसेस है या जितना भी टाइम टेकिंग है या जितना भी एफर्ट टेकिंग है, लेकिन आप डिटर्मिन्ड है मेंटली कि मैंने ये काम जो है वो कंप्लीट करना है या मैंने ये मिशन जो है ये अचीव करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो हैं वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्टेबल है, ग्राउंडेड है। ये मोर मैच्योर फॉर्म है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। और जो आपकी जो अचीवमेंट है, जो कि आपके जहन में है और जो कि आपके थॉट्स में है और जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आने वाले महीनों में वो अचीव होती हुई नज़र आ रही है। उस
right now, though you are confused about things and people and process, لیکن کچھ آپ کو مارچ کے مہینے میں موسٹ پرابیبلی کچھ اس قسم کے لوگ مل سکتے ہیں, کچھ اس قسم کی ہیلپ مل سکتی ہے جو کہ آپ کے پروسیس کو سمپلیفائی کرے, جو کہ آپ کی چیزوں کو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرے, اور الٹیمیٹلی آنے والے مہینوں میں آپ کنگ آف پینٹیکلز کی اسٹیبل گراؤنڈڈ پوزیشن میں موجود ہوں. کچھ سڈن قسم کی موومنٹ جو ہے وہ ہوتی ہوئی آپ کے سامنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ سڈن قسم کی انفارمیشن ہو سکتی ہے, کچھ اس قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں چیزیں جو ہیں وہ کچھ اپ ہیول ہوں, ڈی اسٹیبلائز ہوں, کچھ اس قسم کی موومنٹ ہو سکتی ہے, گھر کی شفٹنگ ہو سکتی ہے, چھوٹا موٹا کچھ نقصان ہو سکتا ہے, کچھ سڈن انفارمیشن آ سکتی ہے ان ایکسپیکٹڈ جو کہ بالکل انوائرمنٹ کو چینج کر دے آپ کے ارد گرد. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کلیئرٹی ہو جو کہ یہاں پہ آپ کو ریکوائرڈ ہے, اور بالآخر آپ اس جو کرمبلنگ بلڈنگ ہے اس سے جب آپ باہر آئیں تو آپ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ویک ہے, اس لیے یہ جو ہے وہ ڈیوائن فورسز جو ہیں انہوں نے اس بلڈنگ کو گرا دیا ہے, سو دیٹ یو کین construct yourself and your system again on a stronger, more healthier foundation. Outside influence میں there is someone who is not talking to you. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ 7 آف کپس کا کارڈ ہے ہمارے پاس, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن جو ہے وہ آپ کو کچھ ڈیسیژن لینے نہیں دے رہی ہے, اور باہر سے بھی آؤٹ سائڈ انفلوئنس میں بھی فورسز جو ہیں وہ آپ کو مجبور کیے ہوئے ہیں کہ آپ چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک ڈیلے ہے, اسٹیل میٹ ہے, کوئی اور شخص بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی کنفیوژن کو دیکھ کے چپ ہو گیا ہے. سم ہاؤ لیوز جو ہیں وہ اس مہینے انگزائٹی میں نظر آ رہے ہیں, آپ کو ڈر ہے, آپ کو خوف ہے, آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, اور یہ سب خوف اور باتیں اور تھاٹس جو ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور پاورنگ ہیں آپ کے لیے, حالانکہ اس میں ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے یا یہ اتنی زیادہ سالڈ نہیں ہے. اگر آپ راتوں کو سو نہیں پا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی آپ کے پروسیس کو سلو کر دے گا, کیونکہ پراپر ریسٹ جو ہے وہ بہرحال ریکوائرڈ ہے, اور سوچنے کا, اوور تھنکنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا یہ پروسیس جو ہے اس کے اندر فزیکل ایلمنٹ جو ہیں ان کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے, ادروائز اور کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ اپنے سر پہ سوار کر رہے ہیں. سو اپنے معاملات کو ڈیوائن فورسز کے لیے چھوڑیں, جو جتنی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں دیٹ از مور دین انف. پریشان مت ہوں, اگر کسی سے آپ کی کمیونیکیشن ختم ہے تو وہ بھی دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گی, کیونکہ جب تک ہم اس نیگیٹو انرجی میں, جب تک لیوز جو ہیں وہ اس نیگیٹو انرجی میں رہیں گے تو ان کے ارد گرد بھی جو انرجی ہے وہ نیگیٹو ہی رہے گی. ٹھیک ہے, اپنا جو ٹرسٹ فیکٹر ہے اس کو آپ مینٹین کریں. چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کے فیور میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پر بھی. ابھی بھی جو فیصلے ہیں, جو لوگ ہیں, جو باتیں ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ بالآخر آپ جو ہیں وہ آپ کے سامنے سچویشن اس طرح کی بن جائے گی کہ آپ وہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ختم ہے وہ واپس کمیونیکیشن بحال ہو جائے. یہ سڈن بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سڈن ریئلائزیشنز ہوں, سڈن جس کو ایپیفنی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کوئی اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو انڈیسائسونیس ہے اور کنفیوژن ہے اینڈ آف دا منتھ جا کے یہ بھی ختم ہو جائے.
لیو کے لیے، اور آپ ایک بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اور اگر آپ فیئر کی وجہ سے اور کنفیوژن کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تو اس قسم کی سچویشن بن جائے جس میں فیصلہ لینا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور آپ مجبور کر دیے جاؤ فیصلہ لینے کے اوپر۔ اوکے جی، باٹم آف دا ڈیک جو ہے ڈیول کا کارڈ ہے۔ آپ جس قسم کی کنفیوژن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، اسٹکنس میں ہیں، ہنڈرسز ہیں آپ کی زندگی میں، لوگوں نے آپ کو چین کیا ہوا ہے، سچویشن نے آپ کو چین کیا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی آپ اس میں سے اینڈ آف دا منتھ باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یہ جو انڈیسائسونیس ہے، یہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ بالآخر ان سب باتوں کو، ان رکاوٹوں کو، ان خرابیوں کو چھوڑ کے آگے موو آن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور زندگی کا ایک نیا چیپٹر جو ہے، جو کہ بیلنس ہے بہت، وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اوکے جی، لیو کے لیے کافی خوش آئند اس میں باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر فوکس کریں، ایکسٹرا جو انفارمیشن ہے یا ایکسٹرا جو برڈن ہے اپنے اوپر وہ مت لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ لیٹس سی کہ انرجی اوریکل کارڈز جو ہیں ان سے لیو کے لیے کیا ایڈوائس ہے فار دا منتھ مارچ 2020۔ بلیسنگز آن دا وے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور چیزیں اتنی شاید کمپلیکیٹڈ ہیں نہیں جتنی آپ کو محسوس ہو رہی ہیں، سلو ہیں لیکن ڈیفینیٹ موومنٹ ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ ایک تو جو ٹرسٹ ہے یونیورس کے اوپر آپ اس کو دوبارہ سے الائیو کریں، مینیفیسٹیشن کی ضرورت ہے، میڈیٹیشن کی ضرورت ہے آپ کو، اور جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں آپ اس کے اوپر فوکس کریں، جو آپ چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو آپ کی زندگی میں اس پہ فوکس کرنے کی بجائے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر فوکس کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بینیفٹ میں آپ کے لیے بینیفیشل رہیں گی اور آپ کے لیے فیوریبل بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اوکے جی، سو لیو دس واز یور ریڈنگ فار مارچ 2020۔ پلیز شیئر مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، اور وہ بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور پریس کریے گا سیٹرڈے کی لائیو میں تاکہ آپ شامل ہو سکیں، اور آپ اپنے پرسنل کویشچن پوچھ سکتے ہیں اس دوران۔ نیکسٹ ریڈنگ تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔